23 اگست 2021 کی شام کابل کے علاقے کارت پروان میں پاکستانی سفارت خانے سے باہر نکلا تو پینٹ شرٹ میں ملبوس خوش شکل نوجوان نجیب سے ملاقات ہو گئی۔ نجیب کی کہانی بڑی افسوسناک تھی۔ اس نے ابھی کابل کی امریکن یونیورسٹی سے گریجویشن کر کے اپنے سہانے مستقبل کے خواب بنے ہی تھے کہ افغانستان میں طالبان آ گئے اور اس کا خاندان تقسیم ہو گیا۔ نجیب کی 4 بہنیں اور 4 بھائی ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک بھائی ترکی تو دوسرا امریکہ جا چکا ہے، باقی خاندان کے لوگ پاکستان جا رہے ہیں۔ اس نے بھر آئی آنکھوں کے ساتھ بتایا کہ اس کا خاندان بکھر گیا ہے اور وہ بے بس کھڑا کچھ کرنے سے قاصر ہے۔ میں نے اس سے تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بولا کہ اس سے ایسا کچھ نہیں لگتا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا طالبان یہ ملک نہیں چلا پائیں گے۔ جب وجوہات جاننے کی کوشش کی تو وہ بولا کہ سب سے اہم مسئلہ اعتماد کا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ طالبان پر اعتماد کرتے ہیں اور نہ ان کے پاس حکومت چلانے کی صلاحیت ہے۔ نجیب کی بات شاید میرے ذہن کے کسی خانے میں بیٹھ گئی۔ اب میں افغانستان میں ہر تبدیلی کو جانے انجانے میں طالبان کی صلاحیت سے ماپنے لگا ہوں۔ سب سے بڑی مایوسی تو یہ ہوئی کہ طالبان کی معیشت اور گورننس کے شعبوں میں بظاہر کوئی مہارت نہیں ہے۔ ابتدا میں طالبان کی طرف سے مرکزی بینک کا گورنر ایسے شخص کو تعینات کیا گیا جو معیشت کی الف بے نہیں جانتا تھا۔ پھر میں نے غور کیا کہ طالبان کو عوامی اجتماعات اور احتجاجی مظاہروں سے نمٹنے کا طریقہ نہیں آتا، اس لیے جہاں احتجاج ہوتا ہے اکثر طالبان کی طرف سے ہوائی فائرنگ کر کے اس سے نمٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وقت گزرا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ معاملے کو جانچنے کا ایک سادہ طریقہ ہے۔ اس معاملے کو مزید وسعت اور سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد دنیا بھر میں جاری اسلامی تحریکوں کو ایک نئی تقویت ملی ہے۔ ایک طرف اسلام پسند قوتوں کی اکثریت طالبان کو ایک نمونے کے طور پر پیش کر رہی ہے تو دوسری طرف اسلام مخالف قوتیں اسے ایک نیا خطرہ تصور کر رہی ہیں۔ بظاہر چین کا نام نئے خطرے کے طور پر ببانگ دہل لیا جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ افغانستان کے تناظر میں طالبان یا سیاسی اسلام بھی ایک خطرے کے طور پر سرگوشیوں میں موجود ہے۔ بین الاقوامی قوتیں ہوں یا علاقائی ممالک، مذہب پسند قوتیں ہوں یا مذہب بیزار، سب کی ایک تشویش مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا طالبان افغانستان حکومت کو کامیابی سے چلا پائیں گے یا نہیں۔ اگر طالبان حکومت کامیابی سے چلا پائے تو خطہ امن کا گہوارہ ہوگا اور ترقی کے ثمرات سے سب مستفیض ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہو پایا تو سب سے پہلے افغانستان کے 6 پڑوسی ممالک یعنی پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان اور پھر دنیا بھر کو مختلف انداز میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ طالبان کو کامیابی سے چلانے کے لیے وہ کون سے شعبے ہیں جن میں طالبان کو کارکردگی دکھانا ہوگی۔ میرے محدود علم کے مطابق وہ 3 ہیں۔ اول معیشت، دوم مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی امن عامہ اور سوم انسانی حقوق۔ معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ اگست کے مہینے سے افغان وزارت دفاع، خارجہ، اعلیٰ تعلیمی اداروں سے وابستہ افراد سمیت اہم اداروں کے ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں۔ افغان حکومت نے بلدیہ، محکمہ ڈاک، بجلی اور چند دیگر چھوٹے اداروں کو تنخواہ دی ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے افغان حکومت کے 9 ارب ڈالرز فریز کیے جانے کے بعد سے ڈالر کا افغانستان کے مرکزی بینک کے ساتھ کاروبار معطل ہے۔ نتیجے میں افغان بینکوں میں بھی کاروبار عملی طور پر بند ہے۔ پیٹرول اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ میں اس بات پر قائل ہوں کہ طالبان افغانستان میں مجموعی طور پر امن لانے کی مکمل اہلیت و صلاحیت رکھتے ہیں۔ فی الحال طالبان کو اندرونی طور پر داعش کے چیلنج کا سامنا ہے۔ اگر داعش کے پیچھے کوئی ریاستی سپورٹ نہ ہوئی تو یہ کم از کم طالبان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ طالبان کے لیے القاعدہ، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ آف ازبکستان (TTP) اور دیگر اس وقت مسئلہ ضرور پیدا کر سکتی ہیں کہ جب ان جماعتوں میں سے کسی نے بین الاقوامی یا علاقائی طور پر کسی عسکری کارروائی میں حصہ لیا اور تحقیقات کے نتیجے میں اس کے تانے بانے افغانستان سے نکل آئے۔ ایسے میں تمام طالبان مخالف قوتیں ان کی حکومت ختم کرنے کے در پر ہو جائیں گی۔ طالبان کی طرف سے عالمی سطح پر جو تشویش سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں۔ طالبان نے عورتوں کے حالیہ احتجاجوں کو جس انداز سے روکا ہے، اس سے دنیا بھر میں ان کے بارے میں پہلے سے موجود تشویش میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے۔ یہ معاملہ بھی عالمی سطح پر ایک بڑا بحران پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ طالبان نے مہذب جمہوری انداز کے بجائے بندوق کے بل بوتے پر حکومت حاصل کی ہے، لیکن شاید انہیں یہ معلوم نہیں کہ انہیں حکومت کی شکل میں ایک سزا دی گئی ہے تاکہ وہ غلطیاں کریں اور ان کا ناطقہ بند کیا جائے۔ ہمیں اچھا لگے یا برا، اقتدار طالبان کے پاس ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ تمام ناراض افغانوں سے رابطہ کر کے انہیں حکومت میں شامل کریں۔ معیشت، امن اور انسانی حقوق کے امور اپنے ہاتھ میں رکھنے کے بجائے یہ ذمہ داریاں ماہرین کو دیں تاکہ افغان عوام خوف سے نکل کر اعتماد کی فضا میں آئیں اور افغانستان دنیا میں ناکام کی بجائے ترقی کی راہ پر گامزن ریاست کے طور پر نمایاں ہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ وقت جلد یا بدیر اپنا فیصلہ سنا دے گا۔